سر سندھ گورنمنٹ کی جانب سے نوکریاں دینے کے حوالے سے ایک پٹیشن آپ نے داخل کرائی تھی, آج اس کی سماعت تھی, تو اس کا کیا ہوا, کیا نتیجہ نکلا, جج صاحب نے آپ سے اس پہ کیا ایکشن لیا, کیا بات ہوئی؟ دیکھیے ایم کیو ایم پاکستان کے جو ایم این ایز ہیں, الیکٹڈ ممبرز ہیں, ریپرزنٹیٹیو جو اس میں نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں, جس میں قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں, وہ شامل ہیں جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں پیپل, ان کی جانب سے اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 55 سے زائد سندھ حکومت کے ڈپارٹمنٹس میں 25,000 سے زائد BS5 سے BS15 کے گریڈ کی جو بھرتیاں ہیں, اس کے جو ریگولرٹیز ہوئی تھیں ریکروٹمنٹ میں جو ہونے جا رہی تھیں, اور جو ان لافل کانٹریکٹ اوارڈ ہوا تھا, اور ایک ان لافل کمپنی جو اپنے پیرنٹ ایکٹ کے برخلاف کچھ پبلک آفیشلز نے غیر قانونی طور پہ رجسٹر کروائی, اس کو ٹھیکہ دیا گیا. اس میں پبلک فنڈز بھی انوالو تھے, کروڑوں روپے انوالو ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے قوانین, جس میں سپرا رولز ہیں, اس میں سندھ پبلک سروس کمیشن ایکٹ ہے, اس کے اندر IB یونیورسٹی کا ایکٹ ہے 2017, اور بلیٹنٹ وائلیشنز ہوئی تھیں. اس زمین میں جب 5/1/2022 کو آنریبل ہائی کورٹ کی DB نے فوری طور پہ 76 پیجز کا ایک اسٹے آرڈر دیا تھا ہماری پٹیشن پہ, معاملے کی گریوٹی کو سمجھتے ہوئے, کیونکہ بہت ہی حساس معاملہ تھا. اور اب جو اگر ریگولرٹیز یہ ہو جاتی تو تقریباً یہ 2057 تک اس کے امپلیکیشن سندھ کے شہریوں کو بھگتنے پڑتے, اور بہت سے لوگوں کی حق تلفی ہوتی, اور ایک بہت بڑی ریگولیٹیز ہوتی, اور جو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب بھرتیاں جو ہو چکی ہیں اور پیچھے ہونے جا رہی ہیں اگلے 4 سالوں میں, اس کے کرائٹیریا کے بھی سنگین سوالات اٹھتے تھے. اس پہ جو اسٹے تھا, لیکن انفارچونیٹلی 1/6/2022 کو ہم نے جب ہیئرنگ لگی تو ہم نے اس میں کورٹ میں موقع اختیار کیا کہ اس وقت کی جو بینچ تھی اس پہ ہم نے آئینی حق کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے پٹیشنرز کی جانب سے ہم نے, کیونکہ 23/1/2022 کو ایک اسٹیٹمنٹ جمع کرائی تھی, جس میں ہم نے بتایا کہ جوڈیشل بورڈ آف کنڈکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بینچ پہ آپ کو اعتماد نہ ہو اور اس کی سفیشینٹ کاز بھی موجود ہو, اور اس میں تو آپ اپنا وہ حق استعمال کرتے ہوئے اپلیکیشن دے سکتے ہیں. ہم نے اس میں اپلیکیشن بھی دی اور بینچ پہ عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا. ہم نے فل بینچ کی بھی ریکویسٹ دی, کیونکہ اس میں سبسٹیشل کوسچن آف لا کے ساتھ ساتھ بہت سینسٹیو لیول کے جو ایشوز تھے, اور اس میں سینئر ججز کا ہم نے بینچ کی ریکویسٹ کی تھی. مگر انفارچونیٹلی اس بینچ نے ڈیو ٹو ان نون ریزن نہ صرف ہماری جو اپلیکیشن فل بینچ کی ہے وہ بغیر کسی نوٹس کے سنی, اور بغیر کسی نوٹس کے ڈسمس بھی کر دی اسی وقت, اور اسی وقت انہوں نے جو ہماری پٹیشن بھی ڈسمس کر دی نان پروسیکیوشن. حالانکہ جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا آئین کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ اس میں نو پرسن کین بی کنڈیمڈ انہرڈ, اور ایکٹ آف کورٹ شیل پروڈیوس نو بڈی, یہ بھی میگزم آف لا تھا. لیکن انفارچونیٹلی کورٹ کے جب ہم نے توجہ مبذول کرائی اس بینچ کے سامنے کہ کیونکہ آپ جس پارٹی کا کیس ہے اس کے آپ ایک زمانے میں وکیل رہے ہیں, اور اس کے جو ہے آپ جو آپ کے, اور اس نے ڈاکیومنٹ بھی پیش کیا, لہٰذا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت اور جوڈیشل بورڈ آف کنڈکٹ کا آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں, بلکہ آپ چیف جسٹس کو وہ کیس ریفر کر دیں تاکہ وہ دوسرے بینچ میں وہ کریں. ہم نے یہ موقع اختیار کیا اور اس پہ بارہا توجہ بھی دلائی, لیکن انفارچونیٹلی کورٹ نے یہ کہہ کے کہ جی ہم اس میں نہیں دے سکتے, اور نان پروسیکیوشن کا کہہ کے انہوں نے انفارچونیٹلی ہماری پٹیشن ڈسمس کر دی. ہم نے اس سلسلے میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی لیٹر لکھا, چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, چیئرمین سندھ بار کونسل, پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, پریزیڈنٹ کراچی بار ایسوسیشن, پریزیڈنٹ آف پاکستان, تمام ایسوسیشن کو اس میں لیٹر لکھا, اور تبدیل ہم نے منظور کرائی کہ دیکھیں اتنی بڑی ریگولیٹیز ہو رہی ہے, اور کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے دیٹ اٹ ول پروٹیکٹ پرزرو اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور ججز جو ہیں آرٹیکل 194 کے تحت یہ اوتھ اٹھاتے ہیں, اور کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں بھی اوتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں فالو کیا گیا. اس زمین میں چیئرمین سپریم جوڈیشل کاؤنسل چیف جسٹس پاکستان کو ایک باقاعدہ ریفر بھی کیا گیا میٹر ہماری طرف سے باقاعدہ لیٹر کی صورت میں کہ جب آپ کا جوڈیشل بورڈ آف کنڈکٹ کو ایک جج نہیں مانے تو ہم کیا کریں گے, اور ہمارے ساتھ یہ سنگین ناانصافی ہوئی ہے. ہم نے اس پر لیٹر بھی لکھا, اور آج ہم نے اسی کیس کی ریسٹوریشن کی جو ہے درخواست موو کی اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس کو فوری طور پہ سنا جائے, اور ہماری اپلیکیشن جس میں اسٹے انٹیکٹ ہے ٹیکنیکلی, کیونکہ اسٹے اسٹینڈ ویکیٹڈ کہیں نہیں لکھا ہوا, اور یہ صرف ایکٹ آف کورٹ کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ ڈسمس کی گئی ہے غصے میں, جو یا آپ جو بھی کہہ سکیں. اور اس کی ہماری تمام تفصیلات بھی اس لیٹر میں موجود ہیں جو ہم نے ریفر کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا. اور سندھ کے جو تقریباً آپ سمجھ لیے کہ لاکھوں نوجوان ہیں, 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپلائی کیا, لیکن ایک انلیگل ان لافل کمپنی جو خود جو اپنے پیرنٹ ایکٹ کے برخلاف ایک چیریٹیبل کمپنی کے ساتھ رجسٹر کی گئی, پھر اس اور پبلک آفیشیل نے سروس سرونٹ ایکٹ کے تحت وہ کمپنی کیسے رجسٹر کی, پہلا یہ سوال ہے. پھر اس کمپنی کو کیوں کیسے نوازا گیا, اس کمپنی کا پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس کیسے کھولے گئے, اس کمپنی کو بغیر ٹینڈر کے سپرا رولز کے کیسے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا, کیسے IB کراچی کو جو ہے اس میں سے ڈی لسٹ کیا گیا, اور یہ کہہ کے کہ جی اور کسی کمپنی کے پاس کمپیٹنسی نہیں ہے. جب اوپن کمپٹیٹیو بڈنگ نہیں ہوئی, بڈ سیکیورٹی جمع نہیں کی گئی, کمپٹیٹیو بڈنگ پروسیس نہیں ہوا, تو یہ اربوں روپے کا جو اس میں جو ہے ٹیکہ لگ سکتا تھا سندھ قومی خزانے کو. اس کے علاوہ 350
रुपए पर कैंडिडेट सिंध हुकूमत सब्सिडी दे रही है उसमें। तो अभी 10 लाख से 11 लाख लोग अप्लाई कर चुके हैं, और अगर ये 11 लोगों के सारे पैसे भी डूबेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जब ये पता चलेगा कि ये अनलॉफुल हुआ था और ये कंपनी कैसे रही, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के SSCB जो रेगुलेटर है उसने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रोवाइड किया, हमने बोर्ड में जमा कराए, जिसमें लिखा हुआ है कि ये कंपनी जो है पब्लिक ऑफिशियल्स जो है चला रहे हैं, जो IB सक्कर के ऑफिशियल्स हैं। और सीपा टेस्टिंग सर्विस एक अलग इदारा है और IB एक अलग इदारा है, लेकिन वो इम्पर्सनेट ये करता है कि वो IB सक्कर का इदारा है। अब ये जो इतना टेक्निकल इसमें वाइट कॉलर जो हुआ है, तो उसकी तरफ ये केस था और तमाम रेगुलेटरी, तो कोर्ट के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने आज हमारी एप्लीकेशन सुना और उस पर नोटिस किया अपोनेंट साइड्स को, रिस्पोंडेंट्स को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं, इसमें सेक्रेटरी सर्विसेज हैं, IB सक्कर के जो रजिस्ट्रार हैं, IB कराची हैं, इसमें MD जो है आपके सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, उसके अलावा जो है सेक्रेटरी सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, और तमाम इदारे शामिल, उनको फौरी तौर पर नोटिस किया गया है और एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस किया गया है, और 14 जुलाई को उसकी समाअत जो है फौरी तौर पे की गई है, ताकि मज़ीद केस को सुना जाए और उसको बहाली की तरफ ले जाए। तो सर आपने जब ये पटिशन दाखिल कराई तो आपकी तहकीकात के मुताबिक इस कंपनी को लॉन्च करने वाला, इसकी बिहाइंड द स्टोरी पीछे कौन है? देखिए, हमने कोर्ट के रिकॉर्ड पे तमाम चीज़ लाए हैं, जो SSCB के रिकॉर्ड से जो हमें तफसीलात मुहैया की गई है बाय लॉ, SSCB क्योंकि तमाम कंपनीज़ का रिकॉर्ड है, तो 23 जुलाई 2015 में ये कंपनी रजिस्टर कराई गई, जिसका नाम सीबा टेस्टिंग सर्विसेज है, और IB सक्कर के ऑफिशियल्स ने कराई। लेकिन IB सक्कर का एक्ट 2006 और 2017 यही कहता है कि IB सक्कर के नाम के अलावा कोई नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब किस तरह ये जो है ये कंपनी रजिस्टर कराई गई 2015 में और पब्लिक ऑफिशियल्स ने करवाई गई, और इसकी बुनियाद पे जो है डिप्टी पार्लियामानी लीडर नवीद जमील साहब ने, जो मेंबर असेंबली भी हैं, उन्होंने अपना आईनी हक़ इस्तेमाल करते हुए फरवरी 2022 में तमाम इदारों को एक बाकायदा कंप्लेन भी फॉरवर्ड की, जिसमें नैब है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इसकी गैर जानिबदार तहकीकात किया जाए कि इतनी बड़ी इरेगुलरिटीज़ हो रही थी और उसमें रेगुलेटर का क्या रोल था। एक चैरिटेबल कंपनी जो सेक्शन 42 के तहत रजिस्टर कराई जाती है और फिर वो अक्रॉस द पाकिस्तान कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट लेती है, तो ये पैसा कहाँ जाता है, उसके प्राइवेट अकाउंट्स कौन ऑपरेट करता है, कौन बेनिफिशियरी है, ये अब इदारों का काम है। सर ये पाकिस्तान तो सबका है और कराची भी सबका है, तो ये कराची के साथ ही एक सुतेलापन क्यों, मतलब IB सक्कर ने जो है वो कराची को क्यों इससे नाअहल, वो मतलब डिसेबल कर दिया कि कराची जो है वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकती? नहीं, देखिए, अब ये हुआ ये कि एक मीटिंग हुई 24 दिसंबर 2019 को, कैबिनेट की एक मीटिंग होती है और उसके अंदर नादिर शाही फैसला जारी किया जाता है। 15.3 उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो इम्प्यून ऑर्डर है, उसमें डिसीजन लिया जाता है कि जी IB कराची जो है इज़ बिन साइडलाइन, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है। हमने रिकॉर्ड में जमा कराया, जब IB कराची अपने वेबसाइट पे लिखता है कि हम 10,000 लोगों का एक दिन में टैक्स ले सकते हैं, हमारे पास पूरी कैपेसिटी है। हमने इस ज़मीन में IB कराची को नोटिस भी भेजा, आप बताइए कि इस बारे में आपके कहा जा रहा था कि कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आपकी वेबसाइट पर जो आपके दावे हैं क्या वो गलत हैं या ये गलत है? उस पर IB कराची पिछली 10 हियरिंग्स में आज तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि IB कराची पे कितना दबाव है। और उसके अलावा जो है ये सिर्फ कराची का मैटर नहीं, ये सिंध के 4 करोड़ 86 लाख लोगों का मैटर है, क्योंकि और आप जो हज़ारों लोग जो हैं, क्योंकि इस वक्त 69% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो 29 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। जो कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास डिवीज़न के जो नौजवान हैं वो बराबर के शहरी हैं। आर्टिकल 18 उनको फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन अगर इस तरह की रेगुलेटरीज़ होंगी तो वो ऐसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खुद मुतनाज़ा बनाती हैं और सवालात उठाती हैं, क्या हुकूमत जो खुद मतलब है कि बादशाही निज़ाम के तहत चल रही है या कानून की ताबे है। इसमें मैं यही कहूँगा कि हमने आज ये भी आर्गूमेंट देना चाहा था कि सर एडवर्ड कुक की 216 की जजमेंट है कि नो बडी इज़ अबव द लॉ हाउ एवर हाई ही मे बी, इसमें एडवर्ड जेम्स के खिलाफ उन्होंने दिया था, और जस्टिस आसिफ सईद कोसा ने इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाले केस में ज्यूरिस्ट फाउंडेशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में 2019 का लैंडमार्क ऑर्डर है कि कोई भी अबव द लॉ नहीं है। तो क्या इसमें हमारा ये भी है, हमने रूल ऑफ लॉ के तहत फाइल की है, और हम ये चाहते हैं कि तमाम लोगों को बराबरी की बुनियाद पर मुलाजमत के मौके दिया जाएँ और इसमें जो है कोई गैर मुतज़ाना इक़दाम न किया जाए और मेरिट और शफाफियत के साथ भर्तियाँ की। सर जिस तरह से आपने पटिशन दाखिल की और कराची के नौजवान या पूरे सिंध के नौजवान, अब अगर हमारी अदालतों से ही उनको इंसाफ ना मिले और गुस्से में और ये कह दिया जाए आपका फ़लाँ से ताल्लुक़ है और आपकी दरख्वास्त ना सुनी जाए, तो कहाँ जाए हम आम शहरी और आवाम कहाँ जाए, किसके दरवाजे पे फरियाद करें? देखिए इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि हमने अपना आईनी हक़ इस्तेमाल करते हुए, हम एक डेमोक्रेटिक माशरे में रहते हैं और हमारे जो पिटिशनर्स थे, हमने आईनी हक़ इस्तेमाल करते हुए तमाम फोरम्स को रजू किया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रजू किया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रजू किया, तमाम बार एसोसिएशन को लिखा कि हमने कहा कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोड और
کوڈ آف کنڈکٹ 2005 میں متعین کیا گیا تھا آرٹیکل 209 اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اگر یہ امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے تو پھر آپ رول آف لا کو نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے پٹیشنرز اتنے سنسیئر تھے کہ ایک پٹیشنر جو کنور نوید ہیں انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا اور 2 دن بعد وہ بار بار پوچھتے تھے کہ پٹیشن کب فائل ہوگی, ہماری پٹیشن لگے گی, اور 2 دن بعد ان کو برین ہیمریج ہو گیا. اس تکلیف میں بھی وہ یہ پوچھتے رہے اور ان کو برین ہیمریج ہو گیا, اور وہ ان کے دستخط موجود ہیں. 20 کو انہوں نے فائل کی, 22 کو. تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جو پٹیشنر ہے وہ کتنے اس کے اندر کین تھے کہ اس ریگولیٹر کو روکا جائے, اور ان کو کتنا بڑا ایک غلط ڈیسیشن سے کتنا بڑا جھٹکا لگا کہ ایک پٹیشنر جو ہے وہ برین ہیمریج کا شکار ہو گیا ہائی بلڈ پریشر سے. تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا وہ 1/6/2022 کا متنازع آرڈر جس نے آپ نے ایک پٹیشنر کو اتنا زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ اس کا برین ہیمریج ہو گیا, اگر خدا نخواستہ اس کی صحت کا کوئی سوال اٹھ جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ انصاف میں صرف ایک پٹیشن کو ڈسمس نہیں کر رہے ہوتے, وہ پورے ایک معاشرے کے حقوق کو ڈسمس کر رہے ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ. جس طرح وکیل صاحب نے کہا کہ ایک پٹیشنرز کی طارق منصور صاحب نے کہا کہ جس طرح ایک پٹیشنر کی پٹیشن کو ڈسمس کیا جاتا ہے وہ کسی ایک بندے کی نہیں ہوتا, وہ ایک پورے معاشرے پہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے. اور جج صاحبان کو, ہماری اعلیٰ عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, کہ اتنا زیادہ دباؤ کہ لوگ برین ہیمریج ہو رہا ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, تو پھر انسان کہاں جائے. ہماری اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے کہ خدا را اپنے عوام کا, اپنے لوگوں کا خیال کیجیے. دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان ٹی وی چینل. اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.